نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسن یوسف پہ کٹے مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹے مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ میدان عرب. جناب والا، مجھے آج اس موضوع کا لفظ کرنے کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جناب والا، اس ہستی کی آمد ہوئی جس کے خاطر ساری کائنات بنائی گئی، یہ عرش و فرش سجائے گئے، یہ دنیا سجائی گئی. یہ حقیقت ہے کہ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ نہ کرتے تو کچھ نہ ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ عرش ہوتا، نہ یہ فرش ہوتا، نہ انسان ہوتے، نہ حیوان ہوتا. کیا کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مٹتے ہیں مٹ جائے گی ادا تیری، مٹتے ہیں مٹ جائے گی ادا تیری، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. جناب والا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں، مگر ان میں سے چند میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں. جناب والا، بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا یہ میرے آقا کا عظیم معجزہ ہے. اس معجزات میں کئی اور معجزات ہیں. حالات دن بدن عروج کی جانب روا تھے کہ ابو جہل نے خط لکھا یمن کے بادشاہ حبیب کو کہ میرا ایک بھتیجا ہے جو کہ اعلان کر رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور جتنے بھی جھوٹا خدا ہے ان کو ثابت کر رہا ہے. جو وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو اس کو دیکھتا ہے وہ اسی کا بن جاتا ہے، جدھر نظر اٹھاتا ہے ہر کام ہو جاتا ہے. تو اگر ہمارا فیصلہ کر. حبیب یمنی جب یمن سے چلتا ہے تو عرب میں یعنی مکہ مکرمہ میں یہ بادشاہ جب ابو جہل کے پاس پہنچا تو کہا کیا معاملہ ہے. ابو جہل نے کہا جو وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. آقا کی دہلیز پر آیا، حضور نے نگاہ نبوت سے دیکھا، اس کو بھی اپنا کر لیا. سبحان اللہ. حبیب کہتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو میرے 2 سوال ہیں. اب تو ابو جہل نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، تو یمنی بادشاہ نے کہا کہ اگر یہ جادوگر ہے تو اس کا جادو زمین پر چل سکتا ہے مگر آسمان پر نہیں چل سکتا ہے. تو کہا تیرے کون سے 2 سوال ہیں؟ کہا پہلا ایک پھر دوسرا بتاؤں گا، جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دے میں کلمہ پڑھ لوں گا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کب؟ کہا کل جب 14ویں رات کا چاند طلوع ہوگا، آپ تشریف لے آئے، آپ صفا پہاڑ پر کھڑے ہوئے، ایک طرف کافر اور ایک طرف صحابہ. کافر خوش ہو رہے تھے کہ آج کام نہیں ہوگا، ادھر صحابہ خوش تھے کہ آج کام ہو کر ہی رہے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر کہا اے حبیب کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور چاند کے 2 ٹکڑے کر دے. میرے آقا نے چاند کی طرف نظر اٹھائی، یہ وہی چاند تھا جب حلیمہ کے آنگن میں آقا کا جھولا ہلتا تو چاند بھی دستک کرنے لگتا. جب آپ نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، ادھر چاند 2 لخت ہوا اور ادھر حبیب یمنی قدموں میں گرتا ہے اور عرض کرتا ہے حسن بے مثال ویکھ کے آمنہ دلال ویکھ کے، حسن بے مثال ویکھ کے آمنہ دلال ویکھ کے، حورو نوے رشک آ گیا آمنہ دلال ویکھ کے. آقا کلمہ پڑھائیے. آقا نے فرمایا تیرا دوسرا سوال کیا تھا؟ آقا اب کہتے ہوئے شرم آتی ہے. میرے آقا نے اسے سینے سے لگایا اور کہا تو بتا دو صحیح تیرا دوسرا سوال کیا تھا. آقا اب کہنے کی جرت نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں بتاؤں تو کیا ہوگا؟ کہا ایمان پختہ ہو جائے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ملک کا بادشاہ ہے، تیری ایک بیٹی ہے، تو نے بڑے بڑے طبیبوں کو بلوایا مگر سب نے لا علاج کرا دیا. تو چاہتا ہے کہ تیری بیٹی ٹھیک ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھیں تو دی ہے لیکن وہ دیکھ نہیں سکتی، پاؤں تو دیے ہیں لیکن وہ چل نہیں سکتی، ہاتھ تو دیے ہیں لیکن وہ پکڑ نہیں سکتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حبیب یمنی مکہ میں رہتے ہیں، گھر واپس چلا جاؤ. یمنی بادشاہ دروازے پر دستک دیتا ہے تو اندر سے آواز آئی کون؟ حبیب نے کہا میں ہوں جو بچی بول نہیں سکتی، بابا میں آ رہی ہوں. بابا نے اسے سینے سے لگایا اور کہا بیٹا یہ کیسے ہو گیا؟ بیٹا اچھا جواب دیتی ہے، بولتی ہے بابا 14ویں رات کا چاند تھا، بابا 14ویں رات کا چاند تھا، کیا سہانی رات تھی، فرشتوں کی بارات تھی، لب پہ سبنات تھی. بابا چاند 2 لخت ہوا پھر وہ مست ہوا. بابا چومتا ہی چومتا شاید وہ کسی کو چومتا آ گیا.
پوچھتی کیا تھا، کہا وہ ایک نور تھا، بابا نور ہی نور تھا، گر ہمارا دور تھا، بابا چاند میں تو نور تھا مگر اس کا چہرہ سوپ تھا۔ ارے بابا یمنی سب حیران تھے، چہرے سب پریشان تھے، بابا پوچھتا ہے بیٹا تو نے غور سے تو دیکھا تھا جو چاند کے اس نور میں تھا وہ کون تھا؟ بیٹی سوچ کے کہتی ہے بابا آبرو آنکھیں آئیں سا زلفے جیسی کاپ تھا، بابا چاند میں تو داغ تھا مگر ان کا چہرہ صاف تھا۔ بیٹا پھر کیا ہوا؟ کہا جدھر جدھر نظر پڑے دم میں دم آ گیا، کہا جدھر جدھر نظر پڑے دم میں دم آ گیا، میں مسکرانے لگی غم میں غم آ گیا۔ بیٹا نام پوچھا، کہا غیب سے آواز آ رہی تھی، کہا غیب سے آواز آ رہی تھی کہ سب کا یہ طبیب ہے، رب کا یہ حبیب ہے، نبیوں کا امام ہے، محمد اس کا نام ہے، خیال کا یقین ہے، محمد بے عیب ہے۔ جناب والا جنت کے سلطان ہے محمد، جنت کے سلطان ہے محمد، منہ بولتا قرآن ہے محمد، مانا کہ مومن کی پیشان ہے کلمہ، مانا کہ مومن کی پیشان ہے کلمہ، پر کلمے کی پیشان ہے محمد۔ جناب والا لہذا آئیے عہد کریں کہ ہم سب سیرت پڑھنے والے نہیں بلکہ سیرت اپنانے والے ہیں، تاکہ دنیا میں عزت اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کر سکے۔ جناب والا دل تو نہیں چاہتا اس موضوع کا اختتام کروں، دل تو نہیں چاہتا اس موضوع کا اختتام کروں، کچھ وقت کی قلت ہے، مضمون کی طوالت ہے، کچھ کہنے کی حسرت ہے، الفاظوں کی کثرت ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، چپ رہ بھی نہیں سکتی۔ جناب والا ابتدا بھی وہی ہے، اختتام بھی وہی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ارب و درود و لاکھوں سلام، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔